السلام علیکم ناظرین گرامی، بخاری شریف میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوٹ مار نہ کرو اور مسئلہ نہ کرو، یعنی نیت کا چھیڑ پھاڑ نہ کیا جائے۔ یہاں مسئلے سے مراد مردوں کو چھیڑ پھاڑ کرنا ہے۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں مسئلہ سے مراد مقتول کے اعضاء یعنی کان، ناک یا شرمگاہ وغیرہ کاٹنا ہے تاکہ لاش کی تذلیل کی جائے۔ جنگوں میں اس کا عام رواج تھا اور کفار ایسا فخر سے کرتے تھے، جیسا کہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ اور امام علی امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا گیا۔ اسلام چونکہ ایک سنجیدہ دین ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگوں میں بھی اور دشمنوں کے ساتھ سے بھی مسئلے سے روک دیا۔ البتہ اگر کسی قاتل نے اپنے مقتول کے ساتھ قتل سے پہلے یا بعد میں ایسا سلوک کیا ہو تو اس کے ساتھ بھی وہی سلوک اسی طرح کیا جائے تاکہ قصاص کا حق ادا ہو اور اس فعل کی حوصلہ شکنی ہو۔ ناظرین گرامی، حدیث پاک میں مسئلہ نہ کرو یعنی نیت کا چھیڑ پھاڑ نہ کرو کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آیا وہ عورت کے جو دوران زچگی یا حمل وفات پا جائے اور اس کے پیٹ میں بچہ زندہ ہو تو کیا اس کا پیٹ چاک کر کے زندہ بچے کو نکالا جا سکتا ہے؟ اگر نکالا جا سکتا ہے تو اس مردہ عورت کا پیٹ چاک کرنا کیا میت کا مسئلہ کرنا شمار ہوگا یا نہیں؟ یہی ہم اپنی آج کی ویڈیو میں بیان کرنے والے ہیں۔ چونکہ اس طرح کا کوئی واقعہ دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش نہیں آیا تھا، یا اگر آیا بھی تھا تو اس کی کوئی مثال احادیث میں نہیں ملتی، اس لیے اس طرح کے واقعہ کو سمجھنے کے لیے ائمہ کرام کے فتویٰ سے مدد لی جاتی ہے۔ در حقیقت یہ ہے ایک اختلافی موضوع ہے جس پر کہ ائمہ کرام میں بھی اختلاف موجود ہے۔ امام حنبل کے نزدیک یہ ہے کہ اگر کوئی عورت مر جائے اور اس کے پیٹ میں بچہ زندہ ہو اور حرکت کر رہا ہو تو مردہ عورت کا پیٹ چاک کر کے بچہ نہیں نکالا جائے، بلکہ پیٹ کے اندر ہی بچے کے مرنے کا انتظار کیا جائے گا۔ پھر جب بچے کی حرکت بند ہو جائے تو عورت کو دفن کر دیا جائے۔ امام مالک کے نزدیک بھی یہی ہے کہ بچے کی حرکت بند ہونے کا انتظار کیا جائے، مگر آپ کے ایک قول کے مطابق یہ ہے کہ جس طرح عام زندگی میں بچہ پیدا ہوتا ہے، یعنی جیسے ہم نارمل ڈیلیوری کہتے ہیں، اگر اس طرح اس مردہ عورت کے پیٹ سے بچہ نکالنے کی کوئی صورت ہو تو پھر بچے کو ضرور نکال لیا جائے۔ یعنی آپ کے نزدیک بھی ہے کہ کسی صورت عورت کا پیٹ چاک نہ کیا جائے۔ اس زمن میں امام اعظم ابو حنیفہ کا فرمان ہے کہ اگر ایسی صورت بن جائے کہ عورت مر جائے اور بچہ اس کے پیٹ میں زندہ ہو اور حرکت کر رہا ہو تو بھائی جانب سے عورت کا پیٹ چاک کر کے بچے کو نکال لیا جائے، اور ایسا کرنا جائز ہے اور اس پر کچھ گناہ نہیں بشرطے کہ بچہ زندہ ہو، جیسا کہ ابن قدامہ نے لکھا ہے کہ میت کے بعد جزا کو نقصان پہنچانا ایک زندگی کو بچانے کے لیے ہے، لہٰذا اس میں کچھ غلط نہیں اور نہ ہی یہ میت کے مسئلہ کرنے کا حکم میں ہے۔ امام شافعی بھی اس پر اتفاق کرتے ہیں کہ بائیں جانب سے پیٹ چاک کر کے بچے کو زندہ نکال دیا جائے، نہ کہ اسے مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ یہاں ابن حزم نے ایسی صورتحال کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر حاملہ عورت مر جائے اور بچہ پیٹ میں حرکت کر رہا ہو اور حمل 6 مہینے کا ہو گیا ہو تو لمبائی میں ماں کا پیٹ چاک کیا جائے تاکہ بچے کو زندہ نکالا جا سکے، کیونکہ فرمان رب العزت ہے اور جس نے کسی نفس کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی، یعنی اس زندہ بچے کو بچانا ضروری ہے۔ مردہ ماں کے پیٹ میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا یہاں تک کہ بچہ مر گیا تو وہ اس بچے کا قاتل ہے۔ جہاں تک میت کے مسئلہ یعنی چھیڑ پھاڑ کا تعلق ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر شدید ضرورت پڑے تو میت کو چیرا جا سکتا ہے، جیسا کہ بچے کو زندہ نکالنے کے لیے، اور یہ جائز ہے۔ پوسٹ مارٹم بھی اسی جواز میں آتا ہے کہ جب شدید ضرورت ہو تاہم بلا ضرورت یا میت کی توہین کی خاطر چھیڑ پھاڑ کرنا حرام ہے، کیونکہ ایک مسلمان کا احترام جس طرح زندگی میں تھا وفات کے بعد بھی باقی رہتا ہے، جیسا کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس روایت سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کی ہڈی توڑنا زندہ انسان کی ہڈی توڑنے جیسا ہے۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ایسے حالات سے محفوظ رکھے، آمین۔